بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بے انتہا حیرت ہوگی کہ یہ کوئی WWE کا اکھاڑا نہیں ہے، یہ سٹی کونسل کا اجلاس ہے جو مرتضیٰ وہاب صاحب کی صدارت میں ہو رہا تھا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے آپس میں گتھا ہوئے میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ لیں، سر پھاڑ لیں، کرسیوں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے، مکوں سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں۔ یہ لوگ اپنا ہی دفاع نہیں کر پا رہی ہے، کراچی والوں کا کیا دفاع کریں گے؟ کیا کراچی والوں کے لیے کام کریں گے؟ اور یہ سب ہونے کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب سٹی کونسل کا اجلاس یا میونسپل آفس کے جو بھی معاملات ہیں وہ آمرانہ طریقے سے چلا رہے ہیں۔ وہ وہاں ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے کوئی سوالات نہیں لیتے، کسی کے کوئی مسائل کسی کے کونسل میں ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں لیتے، بس وہ یہ بتا دیتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اب کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک اسکوٹی والا اسکواڈ نکالا ہے جو نگرانی کرے گا کہ کوئی چرسی، ان کا بھائی چرسی، ہمارا بھائی چرسی نہیں، انہی کا بھائی چرسی، اور کوئی پوڈری جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ چرا نہ لے، کوئی تار نہ کاٹ لے، کوئی پول نہ نکال لے، کوئی سریے نہ چوری کر لے۔ اس طرح کی انہوں نے ایک اسکواڈ ٹیم بنائی ہے جو اس پر نگرانی رکھے گی، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کام تو کہیں ہو نہیں رہا، اور کام ہو رہا ہے تو اتنا ناقص مٹیریل، اتنا ناقص ہو رہا ہے کہ پورے کراچی شہر کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آپ جہانگیر آباد والا روڈ دیکھ لیں، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، وہاں سے کئی سالوں سے وہاں کام ہو رہا ہے، کھدائی ہوتی ہے، پھر روڈ ڈلتا ہے، اور اتنا ناقص روڈ ڈلتا ہے کہ آپ انگلی سے اس کو کھود کے روڈ کو توڑ سکتے ہیں، اتنا ناقص مٹیریل یوز کرتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ کھود کے پھر بناتے ہیں، پھر دوبارہ کھودتے ہیں، ابھی وہاں بلاک لگا رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں بلاک کا کوئی نیا چکر شروع ہو گیا ہے، پورے کراچی میں بلاک ہی لگا دیے انہوں نے ہر جگہ۔ چلو اچھا ہے، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، بلاک لگا دیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اگر آپ سائڈ ایریا سے نکل کر نورس چورنگی سے آپ نے جانا ہے گارڈن، تو اس قدر روڈ کا برا حال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب کو بائک پر بٹھا کر نورس چورنگی سے گارڈن تک لے جایا جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایک ہفتے تک کمر کی درد کی تکلیف سے باہر نکل سکیں گے۔ اور جس طرح کی اس روڈ کی حالت ہے، جس طرح کا وہ روڈ خراب ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب تا عمر اس کمر کے درد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں، اس طرح کے کافی سارے روڈ بہت بری طرح سے خراب ہیں جس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو ڈالی تھی جس میں ماڈل کالونی جینا ایونیو کا روڈ انتہائی خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی موہنجو دڑو میں آ گئے ہم۔ ابھی یہ گزشتہ چند دن پہلے کی ویڈیو ہے جس میں مرتضیٰ وہاب صاحب نیند میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اس میں ان کے پلانٹڈ بندوں کے علاوہ کوئی رینڈم ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کوسچن کیا وہاں پر مرتضیٰ وہاب صاحب سے، تو مرتضیٰ وہاب صاحب برا مان گئے۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا، مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے ہر کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے اس کو برا مان جاتے ہیں، اس کو جواب دینے کے بجائے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس پر ذاتی حملے کرتے ہیں، اور اپنے بندوں سے بھی اس کو ٹارچر کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا، ان کے اپنے بندے فوراً چڑھ گئے اس بندے کے اوپر، تشدد کیا، اس کو باہر نکال دیا کہ یہ تم کس طرح کے سوالات کر رہے ہو، سچ نہیں پوچھو بھائی، یہاں سچ نہیں بولو، بس جو انہوں نے سوال دیے ہیں بس وہی سوال کرو، آؤٹ آف باکس کوئی کوسچن نہ کرو۔ تو میری مرتضیٰ وہاب صاحب سے گزارش ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ اس عہدے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، کوئی بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کے اوپر تشدد کرواتے ہیں، آپ اس کو باہر نکلوا دیتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، آپ قبضہ میں آ رہے ہیں، آپ کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک عوامی عہدہ ہے، اگر آپ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں اور آپ آمرانہ طریقے سے یہ معاملات چلائیں گے اور آپ کا رویہ اسی طرح رہے گا تو برائے مہربانی آپ اس سیٹ کو چھوڑ دیں، آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہے، اور جو آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، جو آپ کو سہولیات ملی ہوئی ہیں، جو مراعات ملی ہوئی ہیں جن سے آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، برائے مہربانی عوام کے لیے کام کریں، عوام کی خدمت کریں، عوام کو ذلیل نہ کریں۔ پورے کراچی کو آپ نے لڑکانہ بنا دیا ہے، لڑکانہ بھی شاید اس سے اچھا بن گیا ہوگا جو کراچی کی اب حالت ہے۔ اب آ جائیں آپ پیپلز پارٹی کی نئی واردات کے اوپر جو وہ کراچی والوں کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ نئی مسلط کردہ جو ہے ان کی یہ پالیسی ہے، اس کے تحت وہ ہر کونسل، ہر پمپنگ اسٹیشن پر ایک بلک میٹر لگانا چاہتے ہیں پانی کی مانیٹرنگ کے لیے۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ جو ہے نا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے۔ جتنے نااہل، نالائق، کرپٹ، سفارشی، فرمائشی لوگ اس محکمے کے اندر موجود ہیں، شاید ہی کسی اور محکمے کے اندر موجود ہوں۔ اب یہ میٹر لگانے کا ان کو فائدہ دیکھیں کیسے ہوگا۔ عوام کا تو نقصان ہی نقصان ہے کہ جتنی بھی کراچی میں پانی کی یہ لائنیں ڈلی ہوئی ساری ڈیمیج ہیں، 70-80% ڈیمیج ہے۔ جب بھی کسی ایریے کا پانی آن ہوتا ہے تو آدھے سے زیادہ پانی سڑک پر بہہ جاتا ہے، گھروں میں تو آتا نہیں ہے، اور جہاں پہ تھوڑا بہت آنا ہوتا ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ بھی نہیں پہنچ پاتا، اور جن گھروں کو پانی پہنچتا ہے بدقسمتی سے ادھر سارا زہر آلود گندا پانی پہنچتا ہے، آدھے پونے گھنٹے تک کالا پانی موٹر سے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سیوریج کی لائنیں ٹوٹ کر پانی کی لائنوں کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی ہیں، سارا گندا بدبودار پانی وہ آ رہا ہوتا ہے۔
اور جیسے ہی پانی کچھ صاف ہونے لگتا ہے تو پانی جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے۔ اب ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ پانی کا میٹر لگا رہے ہیں، اللہ جانے ان کی دماغوں میں کیا چل رہا ہے۔ یہ کس طرح میٹر لگائیں گے، بلنگ کریں گے، پانی آ نہیں رہا، لائنوں کو یہ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے ادارے کو ٹھیک نہیں کرتے۔ کرپٹ ترین ادارہ بنا ہوا ہے یہ واٹر بورڈ کا، اور اس کے چیئرمین بنے ہوئے خود مرتضیٰ وہاب صاحب۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین بھی مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، کے ایم سی کے چیئرمین بھی مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، سندھ حکومت کے اسپوکس پرسن بھی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب۔ ساری وزارتیں تو انہی کے پاس ہیں، یہ اکیلے ون مین آرمی ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ ایسے فرعون بنے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔